الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. مسلسل تفسیر میں آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سنا. وہ داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات عطا فرمائے. جانوروں کی بولیاں وہ جانتے تھے. اللہ نے ان کو ملک بھی عطا کیا، بادشاہت. حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے اپنے بابا جان کے. نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی. وہ اپنے لشکر سمیت جا رہے تھے. اکثر ہوا میں جاتے تھے کیونکہ ہوا بھی ان کے تابع تھی. یہ پیدل جا رہا تھا لشکر. آگے ایک وادی آئی چیونٹیوں کی. ابھی وہ وادی 3 میل دور تھی.
کہ چیونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے اپنی قوم کو، اپنی تمام چیونٹیوں کو کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں، بلوں میں چلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، جان بوجھ کر نہیں، بے دہانی میں ماری جاؤ گی۔ اس نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ نبی اور اس کے ماننے والے جان بوجھ کر تمہیں نہیں کچلیں گے، نہیں مسلیں گے، تم بے دہانی میں ماری جاؤ گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے اس کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور دعا کی۔ اس دعا کے بارے میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا دعا کی؟ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں۔ کیا کروں؟ شکر کروں تیرے احسان کا، تیری نعمت کا، جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا یا کیے، تمام نعمتوں کا ذکر، اور یہ کہ میں وہ اچھا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے بہت زیادہ قریب ہونے والے، تیرا قرب پانے والے، تیرے قرب کے، خاص قرب کے سزاوار نبی ہیں۔ اس کے باوجود دعا کر کے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تعلیم کیا دی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنی چاہیے، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، جو خود پر ہوئے، گھرانے پر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنی چاہیے یا اللہ میں وہ کام کروں، وہ اچھے کام کروں جو تجھے پسند آئیں، جن میں تیری رضا ہو، میں تیری رضا کے خلاف نہ کروں، اور یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن کو تو نے اپنا بہت قرب، خاص قرب عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی ہو کر، معصوم ہو کر، کیونکہ نبی نیک ہوتے ہیں، برائی کا، نافرمانی کا ان سے تصور ہی نہیں، رب سے اچھے کاموں کی توفیق مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ہم اللہ تعالی کی عطا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو رب سے
کیا مانگنا چاہیے یہ نبیوں نے ہمیں سکھا دیا۔ قرآن میں جتنی دعائیں نبیوں کی بیان ہوئی ہیں اگر ہم یاد کر لیں، کیونکہ یہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں، یہ مقبول دعائیں ہیں، ان کو دہرانا بھی ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی، وہی الفاظ ہم دہرائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں بھی وہ باتیں قبول ہو جائیں گی۔ ہم سب کو ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم فرمائیں وہ یاد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم وہی کام کریں جو اس کو پسند ہے۔ جو اس کو پسند نہیں، ہمیں ان کاموں کی توفیق نہ ملے، ہم وہ کام نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا نے یہ بتا دیا کہ آپ کو کوئی بھی نعمت ملی ہے وہ آپ کا کمال نہیں ہے، وہ رب تعالی کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو جب اللہ مہربانی فرمائے تو شکر کرنا چاہیے۔ شکر کے معنی بھی آپ کو بتائے، ایک ہوتا ہے زبان سے شکر، ایک ہوتا ہے دل سے شکر، اور ایک شکر یہ کہ جو نعمت ملی اس کا استعمال صحیح ہو، اس کی قدر ہو، یہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے ان آنکھوں کو استعمال کریں۔ اللہ نے کان دیے ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے کانوں کو استعمال کریں۔ زبان دی ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے زبان کو استعمال کریں۔ یہ پورا جسم، اس میں جتنے نظام ہیں ہم سب کو معلوم ہو تو ہم ان کو کس میں لگا دیں؟ اللہ کی رضا میں۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کالج یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کی برکت سے انہیں وہ علوم عطا فرمائے اور اس طرح عطا فرمائے کہ لوگ آج حیران ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں ان کی تحریروں پر لوگ آگے تحقیق کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ انہوں نے حساب، ریاضی، حیاتیات، نباتات، جمادات، فلکیات، حیت وغیرہ وغیرہ، ان سب کو سیکھ کر کیا کیا؟ ان کو بھی دین کی خدمت میں لگا دیا۔ ہمارے ہاں آج عصری علوم جو لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں، زمانے کے نئے نئے فن اور علم، وہ پڑھ کے دین سے دور ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان سب سے بھی دین کی خدمت کی ہے۔ یعنی آپ ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں، آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، تو آپ ان کو سیکھ کر دین کو اور زیادہ واضح کریں، دین کی بات اس میں دین کو ثابت کریں کہ جو کچھ رب نے بنایا ہے، میرا رب بڑی شان والا ہے، تو اس بنائی ہوئی رب کی چیز کو رب ہی کی راہ میں، رب ہی کے راستے پر، رب تعالی ہی کے دین کے لیے واضح کیا جائے۔ مگر ہمارے ہاں الٹا حال ہے۔ تو یاد رہے، نبی کی دعا میں ہمارے لیے تعلیم بھی ہے، اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ بندہ کتنے ہی کمال والا ہو جائے، اس کو عاجزی کرنی چاہیے، اس کو اکڑ میں نہیں آنا چاہیے،
کیونکہ جب بندہ اکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، قوت خدا کی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی رعایا، کیونکہ ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی تھیں، ان کو ہوا پر بھی حکومت دی تھی، جنوں پر بھی حکومت ملی تھی، تو انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کیا ہوا؟ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایک پرندہ ہے، سائز میں کوے جیسا ہے مگر اس کا رنگ کالا نہیں، اس کا رنگ نیلا سا ہوتا ہے جس طرح آسمان کا ہوتا ہے، اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے۔ وہ نظر نہیں آ رہا، وہ واقعی حاضر نہیں ہے، غائب ہے۔ یا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں گا، یا وہ کوئی روشن سند، کوئی کھلی ہوئی بات میرے پاس لائے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ وہ یہاں سے غائب ہے، سلیمان علیہ السلام کی نگاہ سے غائب، جگہ سے غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ ان کے بھی بادشاہ تھے تو پرندے بھی ان کی اجازت کے بغیر نہ جاتے تھے نہ آتے تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا، غور کیا اپنے معمولات پر؟ ماں باپ کا کتنا کہنا مانتے ہیں، استاد کا کتنا مانتے ہیں، پیر و مرشد کا کتنا مانتے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا ہم اللہ رسول کی کتنی باتیں مانتے ہیں، کتنی نہیں مانتے؟ کبھی غور کیا کیا حال ہے ہمارا؟ ایک ہے انکار کرنا، ایک ہے عمل نہ کرنا۔ تو ہمیں اپنے حال پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کریں گے، ایمان سے چلے جائیں گے۔ نافرمانی کریں گے، حکم نہیں مانیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ آپ کو اختیار تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار تھا کہ پرندہ اگر بغیر اجازت کے گیا ہے، غائب ہے، تو آپ اس کو سزا دیں کہ وہ بغیر اجازت دربار سے کیسے چلا گیا، کہاں چلا گیا۔ عذاب شدید سے مراد اس کے پر اکھیڑنا، اسے قید کر دینا شامل ہے۔ اس کے بال اکھیڑ دیں، اس کو قید میں ڈال دیں، پنجرے میں ڈال دیں، اس کی اڑان ختم ہو جائے۔ وہ اس کو ذبح کر دیں، یہ ان کو اختیار تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ اختیار عطا کیا تھا۔ وہ موجود نہیں ہے، میرے سامنے کوئی معقول وجہ غائب ہونے کی، کوئی صحیح وجہ بیان کرے جس سے معذوری ظاہر ہو کہ وہ کیوں غائب ہے۔ ہدہد زیادہ دیر غائب نہیں رہا، فوراً حاضر ہو گیا اور کہا کہ آپ وہاں ابھی تشریف نہیں لے گئے جس جگہ سے میں ہو کر آیا ہوں۔
ایک ہوتا ہے جسم کے ساتھ کہیں جانا اور ایک ہے بیٹھے بیٹھے دیکھ لینا. اس کو کشف کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے, آپ کو سب نظر آتا ہے. تو یہ کشف تو اولیاء کو حاصل ہے, انبیاء کی شان کتنی ہوگی. وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ دیکھتے ہیں. بڑے ادب سے بات کی اس نے. بما لم تحط به وجئتک, میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو ابھی آپ نے وہاں جا کر دیکھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے, یا یہ کہ آپ یہاں سے نہیں دیکھ سکتے. میں وہاں جا کر دیکھ کے آیا ہوں, آپ نے تو شاید یہیں سے دیکھ لی ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑے ادب سے اس نے پکارا اور بتایا کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے, امرأہ, عورت دیکھی ہے کہ وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے. تملکہم, ملکہ, ملک, یہ لفظ آپ کے ہاں پکارے جاتے ہیں بادشاہ کے لیے. عورت ہو تو ملکہ اور مرد ہو تو ملک. پکارتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. یہ نام تو اللہ کے ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, یہ نام بھی اللہ کا ہے. اور سورہ حشر کی آخری آیتوں میں الملک القدوس, الملک کس کا نام ہے؟ اللہ کا. لفظ ایک ہے, حقیقت ایک نہیں. اللہ خود سے کمال والا ہے, اور جیسے کمال والا اللہ ہے کوئی اور ہو سکتا نہیں. مگر وہی لفظ مخلوق کے لیے بولا گیا یا نہیں؟ اونچی اونچی. تو پتہ چلا صرف لفظوں کے اطلاق سے شرک لازم نہیں آئے گا جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں. کہ جیسا اللہ کو ملک کہتے ہیں ویسا ہی کسی اور کو کہیں گے تو یہ درست نہیں. اب رب کا لفظ اللہ کے لیے بھی اور رب کا لفظ والدین کے لیے بھی قرآن میں آیا, تو کیا دونوں کا معنی ایک ہو جائے گا؟ دونوں کی حقیقت ایک ہو جائے گی؟ نہیں. کہ وہ بادشاہی کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے. کیا مطلب؟ سلطنت کی تمام چیزیں, بادشاہت کی تمام چیزیں اس کے پاس ہیں. اس سے مراد وہ کل نہیں ہے جس سے آپ ساری کائنات مراد لے لیں, وہ نہیں ہے. ہر شے نہیں. یہاں پر صرف یہ کہ اس کو بادشاہت کی تمام چیزیں حاصل ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اب عرش کا لفظ اس کے تخت کے لیے آیا کہ وہ ملکہ ہے, عورت ہے. سبا اس کے علاقے کا نام ہے, ملکہ سبا, یعنی سبا کی وہ ملکہ ہے, کوئین آف سبا. انگلش والے شاید شیبہ کہتے ہیں. وہ ملکہ سبا ہے. بلقیس اس کا نام ہے. اس کا عرش جو ہے نا, عرش, اب عرش الہی ہم کہتے ہیں, لیکن اس عورت کے تخت کے لیے بھی عرش کا لفظ آیا یا نہیں آیا؟ قرآن ہی میں آیا. اللہ کا عرش جیسا ہے ویسا کوئی اور عرش ہو سکتا نہیں.
عظیم بھی کہا، عرش عظیم، بڑا تخت ہے، اس کی 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا، بعضوں نے 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا لکھا۔ تو گز کے آپ آگے فٹ بنائیں گے تو 3 فٹ ہوتے ہیں ایک گز میں، اب تو میٹر بولتے ہیں نا، میٹر میں شاید اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں اتنا بڑا تخت اس عورت کا ہے، اور اس کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ عرش عظیم، حالانکہ اللہ کے عرش جیسا کوئی عرش نہیں، مگر اس کو بھی عرش عظیم فرمایا گیا۔ پتہ کیا چلا کہ لفظ تو عرش عظیم آیا اس کے لیے، مگر مراد اس کی کیفیت ہے اللہ کے عرش سے کوئی مقابلہ، کوئی تقابل نہیں ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے کیا پایا اس کو اور اس کی قوم کو کس حال میں پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج کو خدا مانا ہوا ہے اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ من دون اللہ، للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ من دون اللہ سے مراد یہاں اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کس کو سجدہ کرتے؟ سورج کو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کی نگاہ میں، ان کی آنکھوں میں ان کے کرتوت، ان کے کام، ان کے اعمال سجا دیے ہیں کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ وہ اچھا نہیں ہوتا، شیطان ان کو اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ تو جو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو شیطان نے سیدھی راہ سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اس لیے وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اب 2-3 باتیں توجہ سے سنیں۔ وہ تخت اس ملکہ نے خود بنوایا تھا نا، اس کے پاؤں، جس کو پائے کہتے ہیں، پاؤں، کرسی کے، پلنگ کے پاؤں یا پائے یا ٹانگیں، جو بھی آپ لفظ کہتے ہیں، اس کے جو پلرز تھے وہ لوہے کے تھے، زمین میں گڑے ہوئے، ہل نہ سکے۔ اوپر اس کا وہ پورا تخت بچھا تھا، تخت پہ 500 کرسی تھی۔ کتنی؟ وہ کرسیاں آپ کی آج کل کی پلاسٹک والی نہیں تھیں، اس زمانے میں پلاسٹک نہیں تھا، لکڑی کی بھی ہوں تو ایک لکڑی کی کرسی اچھی خاصی وزن والی ہوتی ہے، اس پہ ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے، تانبا، پیتل، سونے چاندی کا کتنا کام ہوا تھا، بڑا، جس کو آپ شاندار کہیں ویسا تخت تھا اس کا۔ اس ملکہ نے بنایا تھا کہ اگر 500 آدمی مل کر اس تخت کو اٹھائے تو آسانی سے نہیں اٹھتا تھا، اتنا بڑا تخت۔ یہ خبر لا کے کس نے دی؟ ہدہد نے۔ کس نے؟ اونچی، حضرت سلیمان کو بولی سکھا دی گئی تھی، پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے۔ وہ دیکھ کے آیا، اس نے آ کر بتایا کہ آپ ابھی اپنے جسم کے ساتھ اس علاقے میں تشریف نہیں لے گئے جہاں میں دیکھ کے آیا ہوں۔ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں، اللہ آپ کو دکھا رہا ہو، وہ آپ کی شان ہے، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، اور یہ میں آپ کے لیے خبر لایا ہوں، کیونکہ وہ غائب تھا، موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا کدھر گیا ہے؟ یا تو وہ بغیر بتائے گیا تو اس کو سزا ملے گی، یا پھر وہ کوئی میرے پاس ایسی خبر لائے، تو وہ یہ خبر لے کر آیا۔
یہ سونا، چاندی، لکڑی، لوہا، تانبا، پیتل، ہیرے، جواہرات، کپڑے، پتہ نہیں کس کس چیز سے لدا ہوا تخت جو تھا، اس پہ بہت سارے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون سے نگینے اس میں جڑے ہوئے تھے، وہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. بڑا قیمتی ہے. اس کے جو اوپر کے پائے ہیں وہ یاقوت کے ہیں. کتنا یعنی اس کی قیمت بھی. مگر ان لوگوں کے عقیدے درست نہیں ہیں. سورج کی پوجا کرتے اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی. اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا کے معنی نہیں. پہلا لفظ کلمے میں کیا ہے؟ نہیں. الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا مگر اللہ. آپ نے پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کر دی، اعلان کر دیا، اور پھر اللہ کے معبود ہونے کا اقرار اعلان کیا. تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ. ابھی پچھلے دنوں سورج گہن ہوا تھا. سورج روشنی دیتا ہے نا، اللہ چاہے تو اس کو بے نور کر دے، اس کی روشنی غائب کر دے. سورج خدا نہیں ہے. عبادت کے لائق نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، نہ ہوا، نہ پانی، نہ آگ، نہ لوہا. یہ مظاہر قدرت ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، یہ معبود نہیں. اس حدود نے کہا تخت تو بڑا شاندار ہے، کیا یاقوت، کیا زمرد، کیا زبرجد، کیا ہیرے، کیا موتی، کیا کچھ لگا ہوا ہے. بے شاندار کرسیاں ہیں، اتنا لمبا چوڑا وہ تخت ہے، مگر وہ لوگ عقیدے کے درست نہیں ہیں. عقیدے بھی خراب ہیں اور اعمال بھی شیطانی ہیں. ان کے کام شیطانی ہیں. عقیدے بھی خراب ہیں، عمل بھی خراب ہیں. اس سے پتہ کیا چلا؟ جو بات آپ کو سنانی ہے نا وہ یہ تو آپ نے سن لیا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، شیطان ان کے کام ان کی آنکھوں میں سجا کر دکھا دیتا تھا، یہ آپ نے سن لیا. مگر یہ بھی سنیں، تھوڑا سا غور کریں، وہ ہدہد یہ بتا رہا ہے. کون بتا رہا ہے؟ تو حضرت سلیمان کی رعایا میں پرندے کو بھی خبر ہے کہ صحیح عقیدے کیا ہے. پرندہ ہے مگر نبی کی صحبت میں رہتا ہے، نبی کی وجہ سے اس کو بھی پتہ ہے کہ صحیح عقیدہ اور اچھے کام کون سے ہے، اندازہ کر لیں. حالانکہ پرندہ ہے. اس نے یہ خبر دے دی. اب آپ نے سن لیا کہ نبی کی برکت سے ایک پرندے کو اتنی خبر، اتنا علم ہے، تو نبی کی صحبت سے صحابی کو کتنا علم ہوگا؟ نبی کے صحابہ کتنا جانتے ہوں گے؟ آپ نے اس کو بھی سننا ہے. اور جو صحابہ کے بارے میں اپنے جیسی گمان کر کے بات کریں، پتہ چلا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد جتنی بھی سمجھ رکھتا نہیں ہے.
حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت پانے والا جانور، پرندہ، اس کو تو ایمان معلوم ہے، اور نبی کے صحابی کو ایمان ہی نہ معلوم ہو، کیسی بات ہوگی؟ تو جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کو مومن نہیں مانتے، ان کی شان کے منکر ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ صحابیوں کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا بیڑا خراب کر لیتے ہیں، غرق کر لیتے ہیں، اپنا معاملہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہمیں نبی کے صحابہ کا ادب کرنا چاہیے، نبی کے صحابہ کا، ذرا زور سے، تھوڑا زور سے، کیوں کہلوایا؟ حضرت ابو بکر کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، ابو بکر۔ حضرت علی کا نام کا آخری حرف کیا ہے؟ یہ عربی میں یا کہیں گے، اور تمام جتنے الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہیں، الف سے یہ تک ہی ہے نا، پوچھ رہا ہوں۔ تو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک نبی کا ہر صحابی سچا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، اونچی کہیے، الصحابۃ کلہم عدول، وہ سارے عادل ہیں، صادق ہیں، اور اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ قرآن میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا، یہ حسنہ سوء کی ضد ہے، بھلائی کے وعدے سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جنت ہے۔ کیا مراد ہے؟ جنت ہے۔ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب جو کہے میں راضی نہیں ہوں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ راضی جس نے بنایا ہے، اور یہ کہے میں راضی نہیں ہوں، تو اس کے ناراض ہونے سے اسی کا کام خراب ہوگا، صحابہ کا کچھ بگڑتا نہیں۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں آپ تک کوئی ایسی بات پہنچی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں، آپ کی طبیعت میں کراہت، ناپسندیدگی آئے، تو آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ کیوں؟ آپ کی سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے، آپ کے پاس پہنچنے والی خبر میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو آپ پر کھل نہیں رہی۔ آپ نے صحابی سے ناپسندیدگی ظاہر کرنی نہیں، نبی کے صحابی کے لیے کوئی غلط لفظ بولنا نہیں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا آپ اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے، تو یہ آپ کا نقص ہے۔ صحابی کے لیے ہم نے کوئی ہلکا لفظ بولنا نہیں ہے۔ ہم نے قرآن پر یقین رکھنا ہے، حدیث پر یقین رکھنا ہے۔ جب اللہ ان سے بھلائی کا وعدہ فرما رہا ہے، اللہ ان کے لیے رضا کی خوشخبری سنا رہا ہے، تو میں ناراض ہونے والا کون؟ میری حیثیت کیا؟ اور پھر اللہ کے مقابلے میں ایسی بات کرنا، معاذ اللہ۔ تو جو ایسا کرے گا اپنا ایمان ضائع کرے گا، خود کو عذاب کا مستحق بنائے گا، اس صحابی کا کچھ بگاڑے گا نہیں۔ یہ جو حدیث کے ماہر ہوتے ہیں نا، حدیث کے ماہر، علم حدیث جانتے ہیں، راویوں پر یہ جرح کرتے ہیں، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے کہا۔ یہ جو میں نے اتنے بتائے، یہ راوی کہلاتے ہیں، اسناد۔
نبی کریم سے ایک شخص نے سنا، اس سے آگے کس نے سنا، اس سے آگے کس نے سنا، اس سے آگے 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، یہ اسناد یا راوی کہلاتے ہیں۔ صحابی پر بات آ جائے تو جرح نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں کوئی نامناسب لفظ اونچی نہیں کہا جا سکتا، اس سے نیچے ہے اس پہ آپ جرح کر لیتے ہیں کہ یہ شخص سچا تھا یا نہیں، اس شخص کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں کہ یہ سچی بولتا تھا، اس کی یادداشت درست تھی، کیا تھا اس کا احوال، کوئی غلط کام کوئی برا کام تو نہیں کرتا تھا۔ نیچے جرح ہوتی ہے، صحابی کا ذکر آ جائے جرح ہو سکتی اونچی۔ جب نبی کے صحابی کے لیے اتنی تاکید ہے، نبی کے لیے کتنی تاکید ہوگی؟ اور لوگ منہ پھاڑ کے نبی کے لیے بول دیں تو وہ ایمان والے نہیں۔ ہمارے ہاں اسکول میں، کالج میں صحابہ کے بارے میں صرف اتنا کہ نبی کے صحابی ہیں، اتنی بات کسی کو معلوم ہوگی۔ صحابی کے لیے کیا احکام ہے نہیں معلوم۔ جنہوں نے نبی پاک کی صحبت پائی ہے، ایمان والے، ان کے لیے کیا ہمارے پاس ہدایات ہیں نہیں سیکھی، اٹھ کے بول دیتے، اینکر بن جاتے ہیں، مقرر بن جاتے ہیں، پروگراموں کے کمپیئر بن جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے منہ سے جو چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں۔ بس جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو سیکھو پہلے۔ بازار میں دوا کی دکانیں ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ دوا، میڈیسن، فارمیسی لکھا ہوگا، میڈیکل اسٹور، پین کلر، دوا درد کاٹنے والی دوا۔ آپ کو کوئی درد ہو جائے، درد کو پین کہتے ہیں، اس کو کاٹنے والی، ختم کرنے والی دوا کو پین کلر کہتے ہیں۔ وہ ایک نہیں 40 قسم کی رکھی ہیں دکان پہ۔ کس پین میں کون سی دوا، کتنے ملی گرام کی، کتنی بار لینی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے اونچی؟ اس کے لیے کون ہے؟ ڈاکٹر۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ ٹیسٹ کرائے گا کون سی پین کلر، درد کی کون سی دوا، کتنے ملی گرام والی، کتنی بار آپ کو دینی ہے، یہ ڈاکٹر بتائے گا۔ آپ خود طے کر لیں گے تو بولیے پھر صحیح کام ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں ہوگا۔ تو جس طرح دوا موجود ہے مگر بتائے گا ڈاکٹر، کتابیں موجود ہیں، کون سکھائے گا؟ پوچھ رہا ہوں، عالم سکھائے۔ بھائی دوا کی کتابیں بازار میں ملتی ہیں، پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن جائے گا؟ جب تک کسی کالج میں استاد کے پاس نہیں جائے گا، نہیں سیکھے گا، نہیں۔ اسی طرح آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، عالم نہیں ہے، دین کے عالم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کون سی حدیث ہے، کس درجے کی ہے، اس میں حکم بیان ہوا ہے، وعید بیان ہوئی ہے، جزا بیان ہوئی ہے، سزا بیان ہوئی ہے، کوئی حکم بیان ہوا ہے، کوئی فضیلت بیان، وہ نہیں جانتا، راویوں کے سلسلے کو، چین کو نہیں جانتا، اسناد کی درجہ بندی کو نہیں جانتا، اور آگے سے جو مرضی کہہ لے تو بتاؤ پھر صحیح بات کرے گا اونچی؟ نہیں۔ آپ نے آسانی سے سمجھ لیا تو صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا ہوگا، پوچھنا ہوگا کہ یہ لفظ ان کے لیے کہوں یا نہ کہوں۔ حالت کفر کی حکایت کا کیا حکم ہے، حالت ایمان کی حکایت کا کیا حکم ہے، عام لوگوں کو معلوم نہیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا پہ ہر کوئی مفتی بن گیا۔ آپ نے کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، فوراً کہہ دیتے ہیں یہ فلانا یوں ہے، فلانا یوں ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو اس طرح بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
خرابی ہوگی، سیکھو سمجھو پھر بات کرو۔ تو ہم لوگ جان لیں کہ ہدہد پرندہ نبی کی صحبت میں رہ کے جانتا ہے کہ ایمانی بات کیا ہے، شیطانی بات کیا ہے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عمل کس کو کہتے ہیں۔ ایک پرندہ نبی کی صحبت میں اتنا جانتا ہے، تو جو نبی کی صحبت میں انسان رہے گا، صحابی رہے گا، وہ کتنا جاننے والا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جس شخص کو علم نہ ہو، کیا وہ اپنے عمل کی حقیقت کو جان سکتا ہے؟ جب علم ہی نہیں ہے اسے کیا معلوم؟ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کو پہچان زیادہ ہوگی۔ کیا چیز گناہ ہے، کیا چیز نیکی ہے؟ غسل کرنا، وضو کرنا، آپ سب کو پتہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز اونچی، کہیں شبہ تو نہیں ہے آپ کو؟ بغیر وضو کے نماز، وضو میں کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کس طرح کرنا ہے، پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے، پانی صاف نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، پانی کم ہے تو کیا کرنا ہے، یہ ساری معلومات آپ کو ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ سیکھنی چاہیے۔ غسل فرض ہو گیا آپ پر، غسل لازم ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ نہیں معلوم، پانی نہیں ہے تو بہت کم ہے، جو ہے وہ صاف نہیں ہے، آپ کو یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہیں، ہونی آپ نے اپنی مرضی سے کچھ کر لیا اور سمجھا میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، صحیح کیا ہے، تو کیا آپ کی یہ صحیح اور ٹھیک والی سوچ آپ کی بنیاد پر بغیر علم کے درست ہوگی؟ اونچی بھول ہو گئی نماز میں، آپ فرض بھولے ہیں یا سنت بھولے ہیں یا واجب بھولے ہیں یا مستحب بھولے ہیں؟ ایک چیز فرض ہے، لازمی ہے، ایک چیز واجب ہے، ضروری ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے، وہ بھی ضروری ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے، ہو گئی تو ٹھیک، نہیں ہوئی تو گناہ نہیں۔ مستحب پسندیدہ کو کہتے ہیں، مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں۔ آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں؟ کس چیز پر سجدہ سہو ہوگا، کس پر نہیں ہوگا، کس پہ نماز دورانی ہوگی، کس پہ سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، یہ ساری معلومات نہیں ہیں۔ مگر آپ کہیں جو میں نے کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، تو آپ کی ناواقفیت والی بات آپ کی نظر میں بھلے اچھی ہو، کیا اس پہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ اونچی یہی حال جب قوموں کا ہو جاتا ہے، وہ اپنے کاموں کو اچھا سمجھنے لگ جاتی ہیں، وہ اچھے نہیں ہوتے، شیطان ان کی نظروں میں سنوار کر سجا کر پیش کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص جوا کھیل رہا ہے، شیطان نے اس کو کہا تو بالکل صحیح کر رہا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، گھر میں پیسے دیے ہیں نا تو نے کھانے پینے کے، باقی تیری مرضی ہے، تو اڑا رہا ہے تو یہ تیری مرضی۔ اس نے اس کی نظروں میں سجا دیے، وہ اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ کوئی اور غلط بات شیطان نے آنکھوں میں سجا دی کہ تو جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، تو وہ بندہ تو اسی میں رہے گا۔ تو بتائیں وہ کیا کامیاب ہوگا؟ ہدایت کو پہنچے گا؟ نہیں۔ تو جان لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہماری اپنی نگاہ، آپ کو میں چھوٹا سا پتھر یا بسکٹ دوں، سونے کے رنگ جیسا ہو، آپ صرف دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اصلی سونا ہے یا نقلی؟ اونچی تو میری آپ کی نگاہ
کھوٹے اور کھرے سونے کو صرف دیکھ کر نہیں پہچان سکتی، اس کے لیے ماہر چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اسی طرح دین کے لیے نبی چاہیے، اور پھر نبی سے سیکھا ہوا عالم چاہیے۔ وہ بتائے گا جائز ہے یا قرآن اور سنت کے مطابق وہ بتائے گا۔ تو ہم لوگ جب خود مفتی بن جائیں گے یا خود فیصلہ کرنے لگیں گے تو پھر ہمارے لیے خرابی ہی خرابی ہوگی، کوئی خیر نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو سونے کو پرکھنے کے لیے کسوٹی چاہیے۔ وہ کالا سا پتھر ہوتا ہے، اس پہ رگڑ کے دیکھتے ہیں، اس کی وہ جو آتی ہے اس پہ لیئر آتی ہے، طے بنتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اصلی سونا ہے یا نقلی سونا ہے۔ اسی طرح ہمیں دین کے لیے جاننے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، تو وہ نبی کا بتایا ہوا سکھایا ہوا عالم ہونا چاہیے، جو قرآن و سنت سیکھ کر بتائے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس بارے میں ضروری ہے۔ اب پیغمبر کی صحبت میں رہنے والے جانور بھی ایمانیات سے، کفر و شرک سے واقف ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ تو اب ہدایت کا سبب پرندہ بن رہا ہے، وہ حالانکہ ملکہ ہے، کوئین ہے، بادشاہ بنی ہوئی ہے، اور بڑا تخت ہے اس کا شاندار، مگر اس کو ہدایت نہیں ہے۔ ذریعہ بننے والا ایک پرندہ ہے، اور ہدایت نبی سے مل رہی ہے، اور نبی بھی ذریعہ ہے، اللہ تعالی سے مل رہی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو ذریعہ کوئی بن جائے اس کا انکار کرو گے؟ اونچی ہدایت دینے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اب کوئی بھی ذریعہ بنا ہے، اس ذریعے کو غلط کہہ سکتے نہیں۔ تو جو لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں وسیلے پہ، ان کو پوچھو روٹی کہاں سے ملتی ہے، کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ پکی پکائی روٹی گھر میں اتارتا ہے؟ آپ بیج ڈالتے ہو، کھاد ڈالتے ہو، پانی ڈالتے ہو، مرحلوں سے گزر کے فصل اگتی ہے، اس کو اکھاڑتے ہو، اس کی چھٹائی کرتے ہو، بھوسا الگ کرتے ہو، گندم الگ کرتے ہو، پھر وہ بازار میں آتی ہے، کتنے مرحلوں سے گزر کے آ چکی، آنے کے بعد آپ نے خریدی، اس کو پسوایا، پسوا کے گھر لائے، آٹے میں پانی ڈالا، گوندا، پیڑا بنایا، اس کے بعد روٹی کے لیے آپ کو توے کی بھی ضرورت ہے، چولہے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سارے جتنے ذریعے ہیں، کیا ان کا انکار کر سکتے ہو؟ اونچی بغیر چولہے توے کے روٹی ملتی ہے؟ اونچی دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، درمیان میں یہ سب ذریعے بنتے ہیں، اس میں بارش شامل ہے، اس میں ہوا بھی شامل ہے، اس میں کتنے، حیات الحیوان کتاب کا نام علامہ دمیری کی، وہ کہتے ہیں 360 کتنے 360 ورکرز کام کرتے ہیں، تب جا کے تمہیں روٹی ملتی ہے۔ اس کے پیچھے کتنے فرشتے ہواؤں پہ، کتنے فرشتے پانی پر، یہ سارا جتنا، اور پھر آگے اتنے انسان کام کرتے ہیں، تب جا کے تجھے روٹی ملتی ہے۔ اے بندے، روٹی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی، خدا بغیر وسیلے کے کیسے مل جائے گا؟ ہدایت بغیر وسیلے کے کیسے مل جائے گی؟ تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اس نے ذریعے اور وسیلے بنا دیے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، وہ بڑی قوت والا ہے، اس کی آواز سننے کی ہم میں تاب نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی ہم میں تاب نہیں ہے، وہ بڑی قوت والا، بڑی شان والا، ہم بڑے کمزور، اس نے اپنے پیاروں کو ہمارے اور اپنے درمیان وسیلہ بنا دیا۔ یہ اللہ کے پیارے رب سے لیتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں۔ یہ بیچ میں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں،
ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. یہ برکت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ان کی عطا سے اولیاء علماء جن کو یہ کام سونپا گیا تو یاد رہے توجہ سے سن لیں کہ اللہ تعالی ہدایت نہ دے تو ملتی، اور اللہ کی ہدایت اللہ کے پیاروں کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے ملتی ہے، اس ذریعے کا انکار کیا جا سکتا اونچی نہیں. بہت سی مثالیں 50 قسم کی. گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہاں جانا ہے نقشہ دیکھو. آج کل ٹوم ٹوم آئی ہوئی ہے، نیویگیشن کا سسٹم لگا ہوا ہے گاڑی میں، اس میں پتہ ٹائپ کرو تو وہ آپ کو راستہ دکھانا شروع کر دیتی ہے. ایک ہی سڑک پر 500 گاڑیاں چل رہی ہیں، کس نے کدھر جانا ہے ہر ایک نے اپنا پتہ ٹائپ کر دیا ہے. وہ نیویگیشن سسٹم کا مرکز کہیں بھی ہے، اس کو پتہ ہے کون سی گاڑی کس سڑک پر کس جگہ موجود ہے. ذرا سا وہ غلطی کرے وہ وہاں سے فوراً، حالانکہ ایک مرکز ہے، اس کے جگہ جگہ مرکز نہیں ہے، وہ فوراً آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ تم نے غلط کیا. دنیا کا بنایا ہوا انسان کا ایک سسٹم، آپ راہ سے ہٹیں وہ کسی ایک جگہ بیٹھا ہے، وہاں سے بتا دیتا ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو، اور آپ اس کو فوراً مان بھی لیتے ہیں، اس کی ہدایت کے مطابق رستہ ٹھیک بھی کر لیتے ہیں. تو یہ بات ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ وہ ذریعہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ذریعہ. وہ جو شیشہ لگا ہوا ہے آپ کے ہاں، اس میں نقشہ آ رہا ہے، وہ ذریعہ ہے. پیچھے کوئی ہے نا، اس کے پیچھے کوئی ہے تو وہ ذریعہ بنا ہے. آپ کو ہدایت وہ فون کر کے دے رہا ہے یا وہ ذریعہ دے رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی گئی ہے، آسان کر کے بتا رہا ہوں. وہ ذریعہ دے رہا ہے، حالانکہ وہ ذریعہ ہے، وہ خود ہدایت دینے والا نہیں ہے. اس کو اختیار یا جو بھی سسٹم میں پاور ملی ہے اس کو اس کے ذریعے وہ آپ تک پہنچا رہا ہے. بلا تشبیہ نبی ولی ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں. ان کو کہاں سے ہدایت مل رہی ہے؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مل رہی ہے. تو ذریعے کی وجہ سے راستہ بتا چل رہا ہے. ذریعے کا انکار کریں گے ہدایت پائیں گے؟ اونچی. تو ہدایت نبی سے ملے وسیلہ ہے، ولی سے ملے وسیلہ ہے، اصل ہدایت دینے والا. وہ دیکھو نا ہدہد، وہ ذریعہ بن رہا ہے. وہ کیا بن رہا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو جو نہ مانے اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ خبر لایا ہدہد، جی عورت ہے، حکومت کر رہی ہے، سبا اس کی سلطنت کا نام ہے، ملکہ سبا ہے، اور سورج کو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں سورج کی. اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں سجائے ہوئے. یہ کون بتا رہا ہے؟ ہدہد. کون بتا رہا ہے؟ پرندے نے نبی کی صحبت پائی تو اتنی سمجھ آ گئی کہ ایمان کیا ہے، شیطانی کام کیا ہے. ہمیں قرآن ملا، حدیث ملی، ہم نہیں سمجھیں تو پھر ہم کس لائق ہیں؟ عقل والے کہلائیں گے؟ سمجھدار کہلائیں گے؟ تو مجھے آپ کو سوچنا چاہیے. صحابہ کا بھی پتہ چل گیا کہ نبی کی صحبت میں رہنے والا پرندہ جانور جب اتنا سیکھ لیتا ہے تو صحابہ نے کتنا سیکھا ہوگا. اور آپ واقعات سنتے رہتے ہیں صحابہ کرام کے، ان کے کشف کے بھی، ان کی بصیرت کے بھی، ان کے ایمان کے. میں نے آپ کو کتنی مرتبہ یہ سنایا، حضرت زید صحابی ہے، حضور کے پاس صبح صبح آئے. حضور نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ حضور صحابی سے پوچھ رہے ہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو صحابی نبی کے پاس زمین پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا عرش عرشیوں سمیت نظر آ رہا ہے.
نبی کا غلام نبی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں عرشیوں سمیت، اور جن کے غلام کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کیا شان ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. حق چاریا سنیں، صحابی کا اپنا کمال ہے یا نبی کا فیضان ہے؟ اونچی کہیے گا. مجھے میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ، میں اس وقت چھوٹا سا تھا، پڑھتا تھا مدرسے میں بھی اسکول میں بھی اکاڑے میں، تو حضرت صاحب کے پاس ہفتے میں ایک مرتبہ یا کبھی 2 مرتبہ جانا ہوتا تھا. وہ باتیں اس وقت ان کی سنی ہوئی ابھی تک یاد ہے، کانوں میں گونجتی ہے ان کی آواز کے ساتھ. حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم جاتے تھے اپنے پیر خانے، پیر صاحب کے آستانے پہ، کہاں؟ شرق پور شریف. شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ، یہ میرے پیر صاحب خلیفہ ہیں حضرت میاں صاحب کے، شرق پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. تو حضرت صاحب فرماتے تھے جب ہم میاں صاحب کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ہمیں سارا جہان نظر آتا تھا. میاں صاحب کے پاس بیٹھ کر جب بیٹھتے تھے، ان کے اندر سے جو روشنی نکلتی تھی، ان کا فیضان، ہمیں سارا جہان نظر آتا تھا. وہ بات اس وقت سن لی، اتنی سمجھ نہیں آئی، بعد میں جا کے غور کیا، اور پیر کے سامنے بیٹھنے سے جب مرید کو سارا جہان نظر آ رہا ہے تو نبی کے پاس بیٹھنے سے صحابی کو کتنا نظر آ رہا. لوگ تو نبی پر انکار کرتے ہیں، نبی کی صحبت. یہاں تو ہد کا ذکر پرندہ ہے، میں بار بار آپ کو زور دے کے کہہ رہا ہوں، پرندہ ہے. وہ جانتا ہے ایمان کیا ہے، وہ جانتا ہے شیطانی کام کیا ہے. نبی کی صحبت پا کر جب جانور کا یہ حال ہے، انسان کا کیا حال ہوگا. تو نبیوں کی بارگاہ میں جانے والا خالی رہتا. اب پھر آپ کے ذہن میں وہی بات آئے گی جس کا ہزاروں مرتبہ جواب دیا، لیکن ذہن میں آئے گی کہ کافر جو تھے پھر ان کو کیوں نہیں ملا. پھر ذہن میں آئے گا کہ نبی کی بارگاہ میں جانے والا خالی نہیں رہتا، تو سامنے ابو جہل رہتا تھا، دوسرے کافر رہتے تھے، پھر ان کو کیوں نہیں ملا. تو اس بات کا جواب میں پہلے آپ کو ہزاروں مرتبہ دے چکا ہوں کہ اللہ نے جس کے لیے ہدایت بنائی ہے اس کو نبی سے ملے گی، جس کے لیے اللہ نے نہیں بنائی ہے اس کو مل سکتی. سمجھائی تھی نا بات آپ کو، پھر سمجھا دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں ایک مرتبہ پھر صحیح. ایک صاحب نے بنایا کارخانہ، اس میں کوئی چیزیں بننے والی مشینری لگا دی، بلڈنگ بنا دی، اپنا بھی دفتر بنا لیا. اس پورے کارخانے کا انچارج بٹھا دیا کہ 500 آدمی رکھنے ہیں، 2000 آدمی رکھنے ہیں. تمہیں 2000 آدمیوں کو کہ یہ میری طرف سے ڈائریکٹر ہے، یہ میری طرف سے مختار کار ہے، انچارج ہے، تم میں سے جس کو مجھ سے کچھ لینا ہے اس کے پاس آ جائے. یہ پرچی دے گا، جا کے خزانچی سے، کیشیئر سے لے لینا، جو چاہیے اس سے لے لینا. بہت اچھا جی، سب کو پتہ چل گیا، مالک نے اس کو مختار بنا دیا. لوگ آئے، اس نے پرچی دے دی، وہ لائن میں لگ گئے، خزانچی دیتا جا رہا ہے. ایک شخص نے دیکھا لائن لگی ہے، کہے کے لیے لگی ہے جی، کچھ لینا ہے جی؟ ہاں جی لینا. وہ بغیر پرچی کے لائن میں لگ گیا. باقی سب کے پاس کیا تھی؟ پرچی تھی، اس کے پاس پرچی نہیں. وہ لائن میں لگ گیا. جب باری آئی اس کی، وہ پہنچا، اس نے کہا جی دو مجھے. جو بیٹھا تھا اس نے کہا پرچی، اس نے کہا پرچی نہیں ہے. دو، پرچی نہیں ہے، دو.
اس نے کہا میں بغیر پرچی کے دیتا ہوں، مگر کس کو؟ جس کے پاس پرچی لے آؤ میں دے دوں گا۔ وہ لائن سے باہر نکلا، شور مچا دیا، دے ہی نہیں سکتے، دے ہی نہیں سکتے، نہیں دے سکتے۔ تو دوسروں نے کہا دیکھ ہمیں ملا ہے، اگر نہیں دے سکتا تو ہمیں کیسے مل گیا؟ نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا، نہ دینا اور بات ہے کہ نہیں دیا، یہ کہ دے نہیں سکتا یہ بات اور ہے۔ اگر نہیں دے سکتا تو ان سب کو کیسے مل گیا؟ تجھے نہیں دیا تو کوئی وجہ ہے، تجھے نہیں دیا تو کوئی وجہ۔ آج کوئی آ جائے بحث کے کہ نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہیں دی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو تکلیف کیوں ہے ابو جہل کی؟ کوئی تعلق ہے نا؟ درد ہو رہا ہے کہ میرے بڑے کو کیوں نہیں ملی؟ آنتیں دکھ رہی ہیں کہ جی میرا چچا تھا، میرا بڑا تھا، اس کو کیوں نہیں ملا؟ تو اس کی فکر کیوں ہے تجھے؟ تکلیف کیوں ہے؟ اجی دے سکتے تھے تو فلانے کو کیوں نہیں دی؟ اگر دے سکتے ہوتے تو اس کو بھی دے دیتے۔ بحث شروع ہو جائے، دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، 1 گھنٹہ، 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ بحث کرتا رہے، دلیلوں پہ دلیلیں، دلیلوں پہ دلیلیں، دلیلوں پہ دلیلیں۔ آخری بات وہ کہے کہ جی نہیں دے سکتے، اور ادھر والا کہہ رہا ہے کہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا دیتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں دیا؟ تو وہ جو کہتا ہے نا دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، وہ کہے گا ابو جہل کو دیا نبی نے یا نہیں دیا، اس بات کو ایک طرف رکھ دے، یہ بتا کہ اللہ تعالی دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کہے گا؟ دے سکتا ہے۔ تو اب تو مجھے جواب دے، نبی نے ہدایت دی یا نہیں دی، یہ بتا اللہ نے کیوں نہیں دی؟ بحث نہ کر، تو نے مہینہ لگا لیا دلائل دے کے۔ بات یہاں پر آ گئی ہے کہ نبی کو تو رکھو ایک طرف، یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی دے سکتا ہے، تو پھر اللہ نے کیوں نہیں دی؟ اب پھر مہینہ بحث کر لے، آخری جملہ کیا ہوگا کہ اللہ نے چاہا، چاہا، چاہا نہیں۔ یہی میرا جواب، جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا۔ نبی اللہ کی چاہت کے خلاف کرنے والا نہیں، جس کے لیے اللہ نے چاہا نبی نے اس کو ہدایت دی۔ اب میرا دوسرا جواب بھی سن لے، یہ تو سن لیا تو نے کہ اللہ نے نہیں چاہا تو نبی نے نہیں دی، نبی نے جس کو چاہا، نبی نے جس کو چاہا اللہ نے اس کو ہدایت دی یا نہیں دی؟ حضور نے حضرت عمر کے لیے دعا کی، اللہ نے دی یا نہیں دی؟ پتہ چلا نبی اگر چاہے تو اللہ اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے، ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، جیسا نبی کہتا ہے اللہ ویسا کر دیتا۔ اللہ یا رسول۔ تو اب شیطان جس کی آنکھوں میں اس کے کرتوت حالانکہ وہ ہوں خراب سجا کے دکھائے تو وہ تو سمجھ رہا ہے میں بڑے مزے میں ہوں، تو پھر ایسوں کو ہدایت ملتی۔ وہ شیطانی جو کام سنوار کے دکھا دیے گئے، وہ بندہ سمجھ رہا ہے میں بالکل صحیح راستے پر ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، حالانکہ شیطان اس کو جہنم میں دھکیل رہا ہے۔ تو اب جان لو ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے، وہ اپنے نبی کے ذریعے دے، اپنے ولی کے ذریعے دے، جس چیز کے ذریعے دے ہم اس ذریعے کو بھی مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ یاد رکھنا کبھی کسی سنی نے نہیں کہا ہوگا کہ اللہ کی عطا کے بغیر کچھ ہوتا ہے، نہ
ہم نبی ولی کا کمال بھی اللہ کی عطا کے بغیر مانتے نہیں۔ نبی کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ ان کو کمال کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ کی عطا کے بغیر نہ ہدایت نہ کمال نہ کچھ مانتے ہیں۔ بس جان لو جن کے نظروں میں شیطان ان کے کام سنوار دے پھر ان کو ہدایت ملتی نہیں، اور اللہ تعالی چاہے گا تو ملے گی ورنہ نہیں۔ ہدہد خبر لایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اسی ہدہد کو کہا میں تجھے لکھ کے دے رہا ہوں خط، اس کو جا کے پہنچا۔ اب جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں اس کے بعد والی آیت سجدے کی آیت ہے۔ ابھی جو آیت پڑھوں گا اس کے بعد والی آیت سجدے کی ہے۔ اگر میں نے ابھی پڑھ دی تو آپ بعد میں ایک سجدہ کریں گے۔ سجدہ تلاوت کس طرح ہوتا ہے؟ آپ وضو میں ہوں، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ بغیر اللہ اکبر کہے سجدے میں جائیں گے وہ سجدہ نہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے، آپ نے سجدہ تلاوت 14 سجدے ہیں نا قرآن میں، جب آ جائیں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کی آیت معلوم ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین وہ پڑھیں، تسبیحات پڑھیں اور آپ اٹھ جائیں تو وہ سجدہ۔ سجدے کی آیت سن کر یا پڑھ کر آپ سجدہ نہیں کریں گے، وہ سجدہ آپ پر رہے گا، وہ آپ کی طرف سے کوئی اور ادا کر سکتا نہیں، وہ آپ پر رہے گا۔ تو کبھی ایسا ہو کہ سجدے کی آیت پڑھی ہو، سنی ہو تو سجدہ کرنا ہے، اسی وقت کر لیں، ورنہ جب بھی موقع ملے پہلی فرصت میں کر لیں تاکہ بھول نہ جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ نہیں، اس سے اگلی آیت سجدے کی ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخب، سجدے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں۔ یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں کون نکالتا؟ اونچی، اور جانتا ہے وہ سب کچھ جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی کچھ چھپا سکتا ہے؟ زمین میں کیا کیا ہے، سائنسدانوں نے بہت کھود لیا، گیس نکال لی، پٹرول نکال لیا، معدنیات نکال لیے، سونا نکال لیا، ہیرے نکال لیے، دھاتیں نکال لیں، پتہ نہیں کتنی قسم کی چیزیں نکال لیں، ساری ابھی نکال سکے نہیں، خالی کرتے جا رہے ہیں، جتنا ان کو پتہ چلتا جا رہا ہے نکالتے جا رہے ہیں۔ ان کو کس نے چھپایا تھا؟ اور جو اللہ چھپائے کوئی نکال سکتا ہے؟ جس چیز کو اللہ چھپائے یہ نکال سکتے نہیں۔ آسمان میں کیا کچھ ہے، بہت کچھ معلوم کر لیا، جیسا یہ سورج چمک رہا ہے اس جیسے 150 اور ہیں، یہ معلوم کر لیا۔ اتنے سیارے ہیں، ان کی اصل تعداد ابھی بھی یہ پوری جان سکے نہیں، کتنے ظاہر ہو رہے ہیں، ان میں کیا کچھ فوراً خبر آتی ہے، فلاں سائنسدان نے اتنی دور اتنا بڑا سیارہ ڈھونڈ لیا، یہ ڈھونڈ لیا، ایک اور کہکشاں ڈھونڈ لی، خبریں روز آتی ہیں، یہ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ دکھائے تو دکھا دے، اللہ چھپائے تو چھپا دے۔ جس کو اللہ چھپا دے یہ دیکھ نہیں سکتے، جس کو اللہ ظاہر کر دے یہ چھپا سکتے نہیں، لیکن جس کو رب نے اپنا آپ دکھایا ہو، جس سے رب نے خود کو نہ چھپایا ہو، اس سے کچھ بھی چھپایا، ان کو رب نے سب کچھ دکھا دیا۔
محبوب تیرے لیے کائنات بنائی ہے، سب چیزوں، آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے ہیں، میرے رب نے اپنے حبیب کو ان سب کا علم بھی دیا ہے، سب کو دکھا بھی دیا ہے۔ سمجھ آئی؟ میں اس طرف نکل جاؤں گا تو یہ ساری بات ادھر چلی جائے گی۔ پتہ کیا چلا؟ میرا رب سب کچھ جانتا، اور رب جس کو بتا دے، رب جس کو، اونچی کہیے گا، تو رب جس کو بتا دے، رب کے بتانے سے اس کا جاننا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ رب سکھا رہا ہے، جب رب سکھا رہا ہے تو ہم مانتے کہ میرے نبی سے خود رب نہیں چھپا، اس نے اور کیا چھپانا ہے؟ سب کچھ فرما دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ جب رب نے سکھا دیا تو اب ہم مانتے کہ میرا نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتا۔ جو مانتے ہیں وہ کہیں سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، بغیر عطا الہی بات نہیں کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے۔ بارش ہے، کھیتیاں ہیں، بیج، وہ بیج میں کہاں درخت چھپا ہوا ہے، وہ کیسے نکل آیا، کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ اللہ تعالی اپنی عطا سے جس کو جتنی سمجھ دے دے۔ پیدا کرنا کس کی شان؟ اونچی۔ تمام غیبوں کا جاننا کس کی شان؟ اللہ کی۔ اور تمام کائنات کا رب ہونا کس کی شان؟ اللہ کی۔ آپ نے جان لیا، پیدا کرنے والا اللہ، اور ہر چھپی کھلی چیز کا جاننے والا اللہ۔ عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اونچی۔ وہی اللہ اس ملکہ کے تخت کو عرش عظیم فرما رہا ہے۔ کیا بولو گے؟ وہی لفظ ہے، اللہ کا عرش عظیم ہے، وہی عرش عظیم بنانے والا، وہی رب اس ملکہ کے تخت کو بھی عرش عظیم فرما رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس کو ملک بھی کہنا، اس کے تخت کو عرش عظیم، لفظ بظاہر ویسے ہی ہے، حقیقت ایک۔ اونچی کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا جس پر ہو جائے، جتنی ہو جائے۔ کسی پرندے کو کیا کمال دیا ہے، یہ جو سونگنے کی قوت ہے، چیونٹی کو جتنی ہے شاید ہی کسی کو پہنچ جاتی، ذرا سی بھی اس کو معلوم ہو جائے، وہ 6 گز دور آپ چیز رکھ دیں پہنچ جاتی ہے، 10 گز دور رکھ دیں پہنچ جاتی ہے۔ تو جو رب اتنی سی چیونٹی کو قوت شامہ، سونگنے کی قوت اتنی عطا فرما رہا ہے، تو سونگنے کی قوت اللہ نے ناک سب کو دیے ہیں، جب چیونٹی کی اتنی ہے، اور بلا تشبیہ سنو انسان کی کتنی ہوگی، اور پھر انسانوں میں خاص کی کتنی ہوگی، اور پھر ولیوں کی کتنی ہوگی، پھر نبیوں کی کتنی ہوگی۔ اندازہ کریں، جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگلی آیت اب جو پڑھ رہا ہوں یہ آپ سب سنیں گے، آپ سب نے سجدہ کرنا ہے۔ مہربانی کرو بھائی، آرام سے ادھر بیٹھ کے بات کر لو۔ اب یہ آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آیت سجدہ ہے، اور یہ 8واں سجدہ ہے، یعنی 8ویں آیت تفسیر میں مسلسل سجدے کی۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ یہ آیت سجدہ، ادھر بھی عرش عظیم، ادھر بھی العرش العظیم۔ تو رب کون ہے؟ رب وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ وہ کیا ہے؟
اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، خود سے مالک ہے، خود بنانے والا ہے. تو اللہ تعالی تمام کائنات کا رب ہے، تمام کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہر غیب کا جاننے والا ہے. کون؟ اللہ تعالی. کون؟ کون؟ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد کو اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. تو نے جتنی باتیں کی ہیں اب ہم دیکھیں گے. یہ کیا بات ہے؟ ہم دیکھیں گے. علم تھا نہیں تھا؟ کیا مطلب ہم دیکھیں گے؟ لوگ کہتے ہیں جانتے تھے تو ایسا کیوں کہا؟ یہ اب کچھ سوال ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ یہ آیت سجدہ دوبارہ نہیں پڑھوں گا تاکہ آپ کو پھر سجدہ نہ کرنا پڑے. بھول جائے گا کوئی تو گناہ گار ہوگا. تفسیر انشاءاللہ بیان ہوگی. لیکن آج آپ لوگ ایک سجدہ کسی وقت بھی سنتیں پڑھنے سے پہلے یا سنتیں پڑھ کے ایک سجدہ کر لیجئے گا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. گرمی بہت چل رہی ہے کراچی میں، گرمی کا موسم ہے، پھلوں میں رس ذائقے گرمی سے ہی آتے ہیں. گرمی نہ ہو چیزیں نہیں پکتی ہیں، گرمی نہ ہو کتنی بیماریاں نہیں جاتی ہیں. مگر ہم کمزور لوگ ہیں، زیادہ گرمی ہو جائے نا 40 ڈگری یا 40 سے اوپر، ہم کہتے ہیں قیامت کی گرمی، حالانکہ اس دن تو پتہ نہیں کتنی ہوگی. تو اس گرمی کو دیکھ کے کہا کرو یا اللہ ہمیں جہنم کی اور قیامت کی گرمی سے بچا. اس کو یاد کیا کریں، اللہ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ ان گرم ہواؤں کو رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں بنا دے. یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں. اوپر سے کے الیکٹرک، یہ جو بجلی کا محکمہ ہے نا، کے الیکٹرک نام پہلے کی KESC تھا، کراچی الیکٹرک کمپنی وہ تھا، اب کے الیکٹرک. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، کون لوگ ہیں، کوئی احساس انسانیت، کوئی درد، کوئی ہمدردی، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ لوڈ شیڈنگ اس گرمی میں کتنے لوگ بیمار پڑ رہے ہوں گے، عورتیں بچے گھروں میں. کن کے پاس کتنی سہولت ہے کتنی نہیں ہے، جو یہ حال کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. یہ بد دعائیں لے رہے ہیں. اور اگر ان کے پیچھے کوئی ایسی سازش کار فرما ہے جس میں دنیاوی نفع، مال کا، پیسے کی کوئی بات ہے، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یا اللہ ہم ان کا معاملہ تجھ پہ چھوڑتے ہیں، تو منتقم حقیقی ہے. یا اللہ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دے. یہ تیری مخلوق کو بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں. اب بات آ جاتی ہے حکومت پر. وہ حکومت جس کے ذمے لوگوں کو ٹیکس لے کے سہولتیں دینا، وہ ٹیکس لے کے جیبوں میں ڈال رہی ہے سہولتیں. پیسے نکلوا لو لوگوں سے. کبھی پٹرول تھوڑا سا سستا کیا کیونکہ پوری دنیا میں سستا ہو گیا تھا، سستا ہو گیا تو سپلائی بند. نہیں جی سستا نہیں ملے گا. پہلے وزیر اعظم نے کہا میں ان کو یوں کر دوں گا. ان کا جملہ ایک ہی ہے نا، نہیں چھوڑوں گا. یہی جملہ ہے نا ان کا، نہیں چھوڑوں گا. کیا نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں بتاتے، بس وہ اتنا کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا. وہ جو جتنے تھے جنہوں نے سپلائی بند کی تھی، تیل نہیں دیا تھا، ان کے ساتھ ساز باز کر لی. پٹرول بھی ایک رات میں ہی، حالانکہ 1 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو ہوتا ہے، انہوں نے 4 دن پہلے ہی آدھی رات میں 25 روپے مہنگا کر دیا. ادھر مہنگا کر دیا. غائب ہونے میں تو ٹائم کہتے ہیں نا لگتا ہے تھوڑا سا، آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ویسے نہ ادھر غائب ہونے میں بھی ٹائم نہیں لگا، آنے میں بھی ٹائم نہیں لگا. یعنی وہ جو نہیں مل رہا تھا ادھر پیسے بڑھے اور فوراً ملنا شروع ہو گیا. یہ کیا ہے؟
ریاست مدینہ کا نام بولنے والے تجھے اللہ ہدایت دے. تو اسلام آباد میں نام اسلام آباد وہاں مندر بنانا چاہتا ہے؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ قرآن نے دی ہے، حدیث نے دی ہے، اسمبلی نے دی ہے. کس نے دی ہے تجھے اجازت؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تجھ سے مسجد نہ بنی، تو قوم کے پیسے سے مندر بنانا چاہتا ہے. تجھے اس کی اجازت نہیں ہے. تو مندر بنائے گا وہی تیرا لیے قبرستان بن جائے گا. نہ شرعاً اجازت ہے نہ قانون. اگر ہندوؤں کی کہیں آبادی ہے وہ خود سے بنائے، ان کی کہیں آبادی ہے وہ بنائے، ان کو کس نے روکا؟ اپنی آبادی میں بنائے. لیکن اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت بنائے، یہ ہو سکتا نہیں. FIA آپ کے ہاں خفیہ ادارہ ہے، ایجنسی ہے، اس کا ڈائریکٹر جنرل DG اس شخص کو لگایا جو خود منہ سے کہہ رہا ہے میں قادیانی ہوں. چھپا ہوا قادیانی نہیں، کھلا ہوا قادیانی. اس نے جو شناختی کارڈ بنایا اس میں مذہب کے خانے میں اس نے خود لکھا ہے قادیانی. اس شخص کو FIA کا DG بنایا. کس خوشی میں بنایا؟ ایک غیر مسلم کو آپ نے یہ عہدہ کس خوشی میں دیا ہے؟ پوچھنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب سیدھا سیدھا تم نے ریاست مدینہ کا لفظ پکار کے لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہا ہے. قدرت تمہیں نہیں چھوڑے گی، قدرت تمہیں نہیں چھوڑے گی. تم مسلسل دین میں دخل دے رہے ہو. تمہارے وزیر دین کے خلاف بدزبانی کر رہے ہیں، اور تم نے خود نبی کے لیے کیسے کیسے لفظ بولے، صحابہ کے لیے کیسے بولے. اور اب آپ کی قومی اسمبلی نے منظور کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام پکارا جائے گا اس کے ساتھ خاتم النبیین کہا جائے گا. یہ قانون بن گیا الحمدللہ. اور یہ قرارداد پیش کرنے والا بھی سنی، وہ نوید الحسن جس نے یہ قرارداد پیش کی ہے وہ سنی ہے. یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے. اس کے بعد وزیر اعظم اسمبلی میں آئے، ان سے یہ ابھی تک لفظ پکارا نہیں گیا. اسپیکر نے بھی کہا، ممبروں نے بھی کہا خاتم النبیین، وہ کہہ رہے جی، پکار نہیں رہے. کوئی گڑبڑ ہے یا نہیں؟ اونچی کیوں نہیں پکار رہے؟ کیوں نہیں منہ سے نکلتا؟ دنیا کی تمام باتیں، نبی کے لیے ذلیل کا لفظ تیرے منہ سے نکل سکتا ہے، صحابہ کے لیے لوٹ مار کا لفظ، بزدل کا لفظ تیرے منہ سے نکل سکتا ہے معاذ اللہ. خاتم النبیین کا لفظ نہیں نکل سکتا. تو ہمیں اب ضرورت ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں تحقیق کی جائے. اور جب تک یہ بار بار خاتم النبیین نہیں پکارتے، ان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا ملک ہے. یہاں آئین میں ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ایمان میں بھی ہے اور آپ کے آئین میں بھی ہے. اس کے مطابق اب وزیر اعظم مشکوک ہو چکے ہیں. نہ انہوں نے حلف اٹھاتے ہوئے یہ لفظ کہے، اب بھی ان کے منہ سے نہیں نکل رہے. کیوں نہیں نکل رہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب قانون بنا ہے تو وہ قانون سے مستثنا نہیں ہے، ایگزمپشن نہیں ہے ان کے لیے، تو ان کو یہ کرنا ہوگا. تو ہم مسلمان ہیں، مسجدیں بنائیں گے، مندر نہیں. ہاں ہندو بنائیں، اپنے علاقوں میں بنائیں. ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ اگر کسی کا علاقہ فتح کریں گے ان کی عبادت گاہیں ہم نہیں توڑتے، ہمیں یہ سکھایا گیا. لیکن مسلمانوں کے پیسے سے مسلمانوں کے دارالخلافہ میں حکومت بنا سکتی نہیں. سن رہے ہو وزیر اعظم صاحب، آپ کے دن گنے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ اللہ بہت جلد آپ سے ہم کو نجات دے گا. ہمیں ایسے شخص کی ضرورت. کوئی بھی آئے گا جو پہلے گئے، جس نے دین میں دخل دیا، جس نے میرے نبی کے خلاف کرنا چاہا، ذلیل ہوا.
اس کی کرسی بچی نہیں. لیکن مسلمانوں تمہارا کام بھی جاگتے رہنا. تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے باخبر رہا کرو. ہم مسلمان بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, ہم امن پسند ہیں, ہمیں تخریب کاری سے کوئی علاقہ نہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ سب کے سب پہلے بھی سن چکے ہو, پھر سنا رہا ہوں, اسلامی احکام کے مقابلے میں کسی کی بات سنی جا سکتی. قربانی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. کوئی آج کہے کہ قربانی نہیں ہوگی, یہ ہو سکتا نہیں. قربانی ہوگی. آپ منڈیاں کیسے لگاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کون سی احتیاطی تدابیر جو آپ کہتے ہیں خود نہیں برتتے تو دوسروں سے کیا کروائیں گے آپ؟ آپ کے ہاں ٹیسٹنگ, پرائیویٹ رپورٹ, ہاسپٹل رپورٹ, گورنمنٹ, سب کی الگ الگ لوٹ مار مچی ہوئی ہے. اسپتالوں میں لوگ آ کے سنا رہے ہیں جی اس کے اتنے 1 لاکھ دے دو, وینٹیلیٹر لگانے تو 1.5 لاکھ دے دو, کمرے کا اتنا دے دو, انجیکشن لگا کے خود کیا سے کیا کر دیتے ہیں, واللہ عالم. تو قربانی کے معاملے میں کل بھی کچھ باتیں سنی گورنمنٹ والوں کی. یہ منڈیاں کہاں لگائیں گے, کس طرح لگائیں گے, یہ جانیں. قربانی ہوگی انشاءاللہ. اور ہم نے اجتماعی قربانی کے لیے آپ کو بتایا, میں 2 جمعوں سے اعلان کر چکا ہوں, بکنگ شروع ہو گئی ہے. ہمارے 12,000 روپیہ ایک حصے کا, 15 کلو گوشت ملے گا. جو وقت طے ہوگا اس پر بھی ملے گا. بڑی احتیاط کے ساتھ, صفائی کے ساتھ کام ہوتا ہے, آپ لوگ جانتے ہیں. اگر گورنمنٹ نے آخری وقت میں ذبح کرنے سے کوئی پابندی ایسی لگا دی, مشکل ہو گئی, اگر کوئی ایسی صورت ہوئی, ہم پہلے تو پورا انتظام کریں گے. نہیں ہو سکا تو آپ کے پیسے واپس ملیں گے, لیکن امید ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو آپ سب قربانی میں, اجتماعی قربانی میں حصہ لیں.